درود شریف کی بڑی برکات ہے، جتنا انسان اس کو پڑھے اتنا رزق میں برکت، عمر میں برکت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وہ آپ کو غالباً میں نے پہلے بھی یہ حدیث سنائی تھی کہ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں کون سا ذکر کثرت سے کروں؟ فرمایا درود شریف۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں 4 حصے دن کے بنائے ہوئے ہیں، تو ایک حصہ اس میں درود شریف کا، باقی حصے جو ہیں وہ کچھ کسی اور چیز میں بھی خرچ کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، اس کو بڑھاؤ، اور ذکروں کی بجائے درود شریف کو بڑھاؤ۔ فرمایا چلو آدھا اور آدھا درود شریف۔ فرمایا نہیں، اور بڑھاؤ۔ تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول چلو ایک حصہ باقی جو ذکر اذکار ہیں ان کا، اور باقی 3 حصے ان کے۔ فرمایا نہیں، اور بڑھاؤ۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں سارا کا سارا وقت درود شریف پہ لگوں، تو فرمایا کہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے ہر غم، ہر ہم، ہر پریشانی سے تمہیں نکال دیں گے اس کی برکات سے۔ ہمارے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ بڑی رزق کی قلت تھی، تنگی تھی، پریشانی تھی، درود شریف کی کثرت کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ اتنا درود شریف پڑھا کرتے تھے، دن کو بھی رات کو بھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور فرمایا کہ فلاں عیسائی کے پاس جاؤ اور جا کر کے اس سے میرا سلام کہو، اور اسے کہو کہ آپ کے حق میں جو دعا کی گئی ہے وہ قبول ہو گئی ہے، اور مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، قرضہ بھی ہے وہ بھی میں نے اتارنا ہے، تو وہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی وہ مجھے دے دیں۔ تو یہ خوش ہوئے، اٹھ کر کے جب صبح گئے اور جا کر کے کہنے لگے کہ اس آدمی سے یہ تو کہوں کہ آپ کے حق میں جو دعا کی گئی ہے قبول ہو گئی، وہ پتہ نہیں دعا کون سی ہے، وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن خیر چلے گئے اور جا کر کے اس عیسائی کے پاس دیکھنے لگے کہ وہ تو بہت مالدار تھا اور لوگوں کے درمیان بانٹی جا رہا تھا مال کو۔ تو کہنے لگے کہ مجھے اتنے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، قرضہ بھی دینا ہے، خرچے کا بھی مسئلہ ہے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بھی تمہیں پہنچاتا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے جا کر کے لے لو اور اسے نشانی یہ دے دینا جو آپ کے حق میں دعا کی گئی وہ قبول ہو گئی۔ تو آدمی اتنا انتہائی خوش ہوا وہ عیسائی، اور کہنے لگا جلدی سے میرے لیے غسل کا پانی تیار کرو، اور اچھے سے کپڑے پہنے اور غسل کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں اور جا کر کے فلاں بزرگوں کے پاس کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو حیران تھا کہ بات کیا ہے، مجھے بات تو پہلے بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں ایسے ہی بانٹی جا رہا تھا لوگوں کے درمیان، کپڑے بھی، راشن بھی، سب کچھ بھی۔ سامنے سید زادوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے تھے وہ لوگ، اور ان کا گھر تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں سب کچھ راشن وغیرہ، کپڑے سب کچھ بانٹ رہا ہوں، تو ان کے دل سے ایک آہ نکلی اور ایک آواز نکلی۔ ایک بچہ کہنے لگا کہ کاش کہ اس عیسائی آدمی کو ہماری بھی خبر ہو جاتی کہ ہم کس حال میں ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گیا، مجھے نہیں پتہ تھا۔ میں نے پھر ان کے لیے کپڑوں کا، راشن کا، سب کچھ کا بندوبست کیا۔ تو وہ بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے، میں یہ چھپ کر کے سن رہا تھا، کہنے لگا کہ امی جان یہ ہمارے لیے حلال بھی ہوگا کہ نہیں، درست بھی ہوگا کہ نہیں۔ ایسا تقویٰ تھا بچوں کے اندر، یہ ہمارے لیے درست ہوگا کہ نہیں۔ اور وہ بچہ بھی اور اس کی والدہ بھی کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسلام کی توفیق عطا فرما دیتے تو کتنی بڑی اچھی بات تھی۔ اور وہ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ اس کو بھی ہمارے نانا کا دین نصیب فرما دے، اسے کلمہ کی توفیق عطا فرما دے۔ کہنے لگا کہ میں پریشان تھا کہ یہ دعا کب قبول ہوگی، کب مجھے اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ ہوتی تو اللہ کی طرف سے توفیق ہے، چاہے انسان جتنی باتیں بھی سن لے۔ تو آج تو نے کہہ دیا کہ وہ آپ کے حق میں جو دعا کی گئی وہ قبول ہو گئی، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اسلام کا راستہ آسان فرما دیا۔ تو فوراً اس نے پھر غسل بھی کیا اور پھر کلمہ بھی پڑھا اور اس کا بہت زیادہ تعاون بھی کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کی برکات سے بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے انسان کا یقین ہو، بھروسہ ہو کہ اللہ اس درود شریف کی برکت سے برکتیں نصیب فرماتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کے دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں، گناہ مٹانے والا گناہ مٹا رہا ہے، نیکیاں لکھنے والا نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ اللہ سے ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔